اقول وباللہ التوفیق الحمد للہ الملک الجبار الواحد القہار واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار وصلی اللہ علی النبی المصطفى المختار وعلى آلہ وصحبہ الاخیار اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے کتاب الحج، عمدۃ الاحکام کی کتاب الحج کو پڑھنے کا جو مبارک سلسلہ ہم نے رمضان کے بعد شروع کیا تھا، آج ہم اس کے دوسرے سیشن میں حج کی احادیث کی شرح کرنے جا رہے ہیں، اور آج کے ابواب کے اندر باب حرمت مکہ اور آنے والے ابواب ہیں۔ تو چونکہ حج کا جو رکن ہے اس کے بارے میں ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں، تو آج کا درس ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے سے ہی شروع کرتے ہیں۔ پہلی حدیث حضرت ابو شریح خویلد بن عمر الخزاعی العدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ حضرت ابو شریح اپنی کنیت سے مشہور تھے۔ انہ قال لعمر بن سعید بن العاص، انہوں نے حضرت عمر بن سعید بن عاص سے کہا، اور جو عمر بن سعید بن عاص تھے، تھوڑا سا اس حدیث کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیجئے تاکہ یہ حدیث سمجھنے میں آسانی رہے۔ حضرت عمر بن سعید بن عاص جو تھے، یہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے یزید، یہ ان کے گورنر تھے، اور انہوں نے، آپ کے علم میں ہے کہ اختلافات تھے جو اسلامی حکومت کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مکہ کے اندر تھے حاکم، ان کے درمیان، اور عبد الملک بن مروان اور یزید کے بعد عبد الملک بن مروان، ان کے درمیان جو اختلافات تھے۔ تو بہرحال وہ ہمارا موضوع نہیں، مختصر یہ کہ عمر بن سعید بن عاص نے یہ ارادہ کیا کہ وہ مکہ پر چڑھائی کرے۔ اب آپ کے علم میں ہے کہ مکہ حرمت والی جگہ ہے، کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ مکہ کی حرمت کو پامال کرے، وہاں لڑائی کے ارادے سے داخل ہو۔ اب جب ابو شریح کو یہ پتہ چلا کہ عمر بن سعید مکہ پر چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، تو ابو شریح نے ان کو نصیحت فرمائی۔ اچھا، یہاں پر عمر بن سعید کے بارے میں کیا تفصیل ہے؟ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مکہ، اور حضرت عمر بن سعید جو ہے وہ مکہ کی طرف لشکروں کو بھیجا کرتے تھے، وہ مکہ کی طرف لشکروں کو بھیجا کرتے تھے۔ تو ابو شریح نے کیا فرمایا؟ اِذَنْ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ، اے امیر مجھے اجازت دیجئے۔ کیا اجازت؟ ان احدثک قولا، کہ میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں، قام به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغد من یوم الفتح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے یوم الفتح کے اگلے دن۔ اب دیکھیں، تاکید کے لیے حضرت ابو شریح یہ فرماتے ہیں، مقصد یہ تھا کہ عمر بن سعید بن عاص کو اس کام سے منع کریں کہ مکہ پر چڑھائی مت کریں، لیکن انہوں نے تاکید کے لیے کیا کہا؟ کہنے لگے سمعتہ اذنایا، میرے کانوں نے یہ بات سنی ہے، میرے کانوں نے یہ بات سنی ہے، ووعاہ قلبی، اور میرے دل نے اس بات کو یاد کر لیا۔ وعا ہوتا ہے پختگی سے اپنے اندر ٹھہرا لینا۔ وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ، اور میری آنکھوں نے ان کو دیکھا۔ مطلب یہ ہے کہ ابو شریح یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں یہ جو حدیث آپ کو بتانے والا ہوں، یہ میں نے کسی سے نہیں سنی، میرے کانوں نے سنی، میرے دل نے اس کو یاد کیا، اور میری آنکھوں نے اس کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حین تکلم بہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے۔
قربان جائیں حضرت ابو شریح کی قسمت کے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو سنا، تو کتنے پیارے الفاظ ہیں جو انہوں نے حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہے۔ میرے کانوں نے اس حدیث کو سنا ہے، میرے دل نے یاد کیا ہے، تب میں اپنی ان آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان فرما رہے تھے۔ تو کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ انہو حمید اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد کی، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، اور اللہ کی ثنا کی، ثم قال، پھر فرمایا، ان مکہ حرمہ اللہ، بے شک جو مکہ ہے نا اللہ نے اس کو حرمت والا بنایا ہے، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسِ، اور لوگوں نے اس کو حرمت والا نہیں بنایا۔ مکہ کو اللہ نے حرمت عطا کی ہے، لوگوں نے کوئی اس کو حرمت والا نہیں بنایا۔ لوگوں نے بنایا ہوتا تو پھر مطلب آج اس کی حرمت ہوتی کل نہ ہوتی، لیکن جب اللہ نے حرمت عطا کی تو یہ حرمت ابدی ہے۔ فَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے لیے یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، لِامْرِئٍ مطلب لِرَجُلٍ، کسی آدمی کے لیے، یؤمن باللہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، کیا جائز نہیں ہے؟ ان یسفک بہا دمن، کہ وہ مکہ میں خون بہائے، ولا یعضد بہا شجرۃ، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ وہ مکہ میں کوئی درخت اکھیڑے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ مکہ میں خون بہائے یا درخت کو اکھیڑے، کسی بندے کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ دیکھ لیجئے یہ حضرت ابو شریح ہے جنہوں نے یہ حدیث بیان کی۔ کس سے بیان کی انہوں نے؟ حضرت عامر بن سعید سے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ بیان کرنے کی وجہ کیا تھی؟ بیان کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جو حضرت عامر بن سعید تھے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے لیے مکہ پر چڑھائی کا ارادہ رکھتے تھے، اور دیکھ لیجئے ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے اپنے فرض کو ادا کیا۔ مطلب جو دعوت جو انہوں نے احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھیں، وہ جو آئے نا لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے ایسے بندے جو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ اچھا یہاں پر واللہ عالم کسی غلطی کی وجہ سے سلائیڈ میں نا پوری حدیث نہیں ہے، پوری حدیث میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اس سے آگے الفاظ یہ ہیں فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَقُولُوا، اگر کوئی آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص میرے بعد آئے اور آ کر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال سے دلیل پکڑے، کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں قتال کیا تھا، اگر کوئی شخص آ کر یہ کہے فَقُولُوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس شخص سے کہنا ان اللہ قد آذن لرسولہ، بے شک اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی، وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، اللہ نے تمہیں تو اجازت نہیں دی۔ یہ خاص اجازت تھی اللہ کی اپنے رسول کے لیے، اس کے علاوہ کسی کے لیے یہ اجازت نہیں ہے، تمہارے لیے تو اللہ نے تمہیں تو یہ اجازت نہیں دی۔ وَإِنَّمَا أُذِنَ لِي سَاعَةً مِّن نَهَارٍ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے بھی جو اجازت دی تھی نا وہ دن کی ایک گھڑی اجازت دی تھی۔ دیگر روایات کے اندر مسند احمد کی روایت میں اسے ایک گھڑی کی تفسیر آئی ہے، طلوع آفتاب سے لے کر عصر تک کا وقت ہے، تو فرمایا مجھے بھی دن کی ایک گھڑی اس کی اجازت دی گئی تھی۔ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ، پھر مکہ کی حرمت ایسے ہی لوٹ آئی جیسے کہ کل اس کی حرمت تھی، مکہ کی حرمت ایسے ہی لوٹ گئی جیسے کہ کل اس کی حرمت تھی۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کل جس طرح مکہ بالکل حلال نہیں تھا، تو آج بھی بالکل جو گھڑی گزر گئی تو اس کے بعد میرے لیے بھی اس کی حرمت ایسے ہی ہو چکی ہے جیسے کل تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کرنے کے بعد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو بندہ یہاں حاضر ہے وہ غائب کو، جو یہاں حاضر نہیں ہے اس کو بھی جا کر بتا دے کہ اللہ رب العزت نے مکہ کی حرمت
کو حلال کرنے کا، وہاں پر قتال کرنے کا جو اجازت دی تھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ صرف طلوع آفتاب سے لے کر عصر تک تھی، اور وہ وقت گزر چکا۔ یہ ہر بندہ جو یہاں پر موجود ہے، شاہد کا مطلب ہے جو یہاں پر موجود ہے، غائب کا مطلب ہے جو موجود نہیں ہے، پیچھے ہے، یہاں والے بعد والوں کو جا کر بتا دیں۔ فقیل علی ابی شریح، ابو شریح سے یہ کہا گیا، مطلب جن کو حضرت ابو شریح یہ حدیث سنا رہے تھے ان سے یہ کہا گیا، ما قال لک، پھر آپ کو کیا فرمایا انہوں نے، عمر بن سعید نے آپ کو کیا فرمایا جب آپ نے انہیں یہ حدیث بیان کی؟ وہ مکہ پر چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں، اور آپ نے انہیں وہ حدیث بیان کی ہے کہ مکہ پر چڑھائی جائز نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا عمر بن سعید نے؟ قالا، انہوں نے کہا، انا اعلم بذلک منک، عمر بن سعید کہنے لگے میں آپ سے زیادہ اس حدیث کو جانتا ہوں، یا ابا شریح، اے ابو شریح۔ پھر انہوں نے ایک تعویل کی، مکہ کی حرمت سے مراد انہوں نے قتال نہیں لیا، بلکہ انہوں نے ایک اپنی طرف سے تعویل کی جو بالکل بھی درست نہیں ہے، بالکل بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ کیسے ممکن ہے جو انہوں نے تعویل کی؟ انہوں نے یہ استدلال کرنا چاہا کہ مکہ کی حرمت سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ لڑائی وغیرہ نہ ہو سکے، بلکہ انہوں نے کیا کہا، کیا مراد ہے؟ ان الحرم لا يعید عاصیا، مطلب یہ ہے کہ حرم کسی گناہگار بندے کو پناہ نہیں دے گا، ولا فارن بدمین، اور نہ ہی جو خون کر کر بھاگا ہوا ہے نا بندہ، نہ ہی حرم ایسے بندے کو پناہ دے گا، ولا فارن بخربتن، خربہ کہتے ہیں خیانت کرنے والا، اور نہ ہی ایسا شخص جو خیانت کرنے والا ہے حرم کسی ایسے بندے کو پناہ دے گا۔ جو خیانت کر کے بھاگا ہے، جو کسی کا خون کر کے بھاگا ہے، یا جو گناہگار ہے، حرم کسی بندے کو پناہ نہیں دیتا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مکہ کی حرمت سے یہ مراد لے لیا، حالانکہ مکہ کی حرمت سے یہ مراد تو نہیں ہے، مکہ کی حرمت سے یہی مراد ہے کہ وہاں پر کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور دیگر چیزیں آگے آ رہی ہیں، شکار نہیں کیا جائے گا، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، اگر کوئی گم شدہ چیز کسی کو ملی ہے تو اس چیز کو نہیں اٹھایا جائے گا سوائے اس کے جو اعلان کرنے والا ہے۔ تو مکہ کی حرمت سے یہی مراد ہے۔ لیکن چونکہ عمر بن سعید جو تھے وہ اب گورنر تھے، اور انہوں نے سپہ سالار تھے، انہوں نے مکہ پر چڑھائی کرنی تھی، تو انہوں نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعویل کر دی، اور اسی موقع پر صحابہ کرام میں سے جو موجود تھے انہوں نے ان کو تنبیہ کی، جس طرح کہ ابو شریح نے اپنا حق ادا کیا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے علم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے تو ہم اس حدیث کو بیان کر دیں، اور ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں، جس طرح کہ حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث کی طرف چلتے ہیں جی، اور یہ اس حدیث کا موضوع بھی مکہ کی حرمت ہے۔ انا عبداللہ بن عباس، اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث رضی اللہ عنہما، قال، کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کب فرمایا؟ یوم فتح مکہ، مکہ کی فتح کے دن۔ کیا فرمایا؟ لا ہجرت، کوئی ہجرت نہیں ہے، ولیکن جہاد و نیہ، لیکن جہاد اور نیت، کوئی ہجرت نہیں ہے لیکن جہاد اور نیت۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اچھا، اب یہاں پر ساتھ ساتھ ہم شرح بھی کرتے جاتے ہیں تاکہ حدیث سمجھنے میں آسانی رہے۔ یہاں پر فقہاء کے درمیان یا حدیث کی شرح کرنے والے علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ اس سے کیا مراد لیا جائے گا۔ بولے اس سے کیا مراد لیا جائے گا؟ مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا نا، لا ہجرت، اللہ اکبر، جو یہ فرما دیا کہ لا ہجرت، اس سے کیا مراد ہے؟ اب دو طرح کی اقوال ہیں، یا تو اس سے مراد ہے کہ جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت تھی، چونکہ اب مکہ فتح ہو چکا تو آج کے بعد مکہ سے مدینہ کوئی ہجرت نہیں ہے، اور یہی درست بات ہے، اس حدیث سے یہی مراد ہے کہ مکہ سے مدینہ ہجرت نہیں ہے۔ کچھ علماء نے اس سے یہ مراد لیا کہ نہیں، آج کے بعد ہجرت ہے ہی نہیں، کیونکہ ہجرت یہی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے کر لی،
لیکن واللہ عالم اتنا حدیث کو خاص کر دینا صرف اس ہجرت کے ساتھ واللہ عالم یہ درست معلوم نہیں ہوتا. اب ہجرت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، لیکن جہاد ہے اور نیت ہے. جہاد کا ثواب ہے، یا کوئی جہاد کرنے کی نیت کرتا ہے یا ہجرت کرنے کی نیت کرتا ہے تو اس کا ثواب ہے. ہاں یہ والی نیکیاں باقی ہیں، البتہ ہجرت والی نیکی باقی نہیں ہے. وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، اور جب تم سے نکلنا طلب کیا جائے کہ دشمن کے مقابلے کے لیے نکلو تو فَانْفِرُوا، پھر نکلو دشمن کے مقابلے کے لیے. وَقَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی فتح کے دن فرمایا إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ جو جگہ ہے مکہ، اللہ نے اس کو حرمت عطا کی ہے. کب سے حرمت عطا کی ہے اللہ نے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اللہ نے اس دن سے اس مکہ والی جگہ کو حرمت عطا کی ہے. فہو حرام بحرمت اللہ الی یوم القیامہ، اب یہ مکہ اللہ کی حرمت کے ساتھ قیامت تک کے لیے حرام ہے، اس کی حرمت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي، مکہ کے اندر قتال کرنا حلال نہیں رہا مجھ سے پہلے کسی ایک کے لیے، لِأَحَدٍ کسی ایک کے لیے. وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، اور میرے لیے بھی دن کی ایک گھڑی حلال کیا گیا. میرے لیے بھی جو حلال کیا گیا نا، یہ صرف دن کی ایک گھڑی. فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اب وہ گھڑی گزر گئی تو اب یہ حلال نہیں ہے قیامت کے دن تک. آپ سمجھے نا بات کو؟ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جو آپ کو اجازت دی گئی تھی مکہ میں خون بہانے کی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی احتیاط کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ بعد والوں میں سے بھی کوئی حکمران آئے وہ مکہ پر چڑھائی کا ارادہ کرنا چاہے تو وہ یہ دلیل پکڑے کہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو مکہ پر چڑھائی کی تھی. اس لیے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تنبیہ فرما رہے ہیں، ایک ایک حدیث میں دو مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے بھی کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا مکہ کو، مجھ کے بعد بھی کسی کے لیے نہیں ہے، یہ دروازہ بند ہو چکا. اور میرے لیے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرمت کو حلال نہیں کیا گیا، بلکہ ساعۃ من نہار، دن کی ایک گھڑی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی حرمت سے کیا مراد ہے؟ لا يعضد شوکہ، اس کے کانٹوں کو نہیں اکھیڑا جائے گا. مطلب مکہ کے اندر جو جھاڑیاں وغیرہ ہیں نا انہیں بھی نہیں اکھیڑا جائے گا. ولا ينفر صیدہ، اور جو مکہ کا شکار وغیرہ ہے اس کو نہیں بھگایا جائے گا، شکار وغیرہ نہیں کیا جائے گا. اور بعض نے اس حدیث کی شرح میں بھی کہا کہ یہ بھی نہیں ہے کہ مکہ کو یعنی شکار کو بگا کے مکہ سے باہر لے کر جایا جائے اور پھر ادھر شکار کر لیا جائے، جس طرح وہ بنی اسرائیل نے تعویل کی تھی جنہیں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا. تو انہوں نے کیا کیا، وہ ہفتے کی رات کوئی ہفتے سے پہلے ہی وہ مچھلیاں الگ تالاب میں جمع کر لیتے ہیں اور پھر وہاں سے شکار کر لیا کرتے تھے، اور کہتے دیکھیں ہمیں باہر سے سمندر سے منع کیا گیا، ہم سمندر سے تو شکار نہیں کر رہے. سمجھائیے آپ کو یہ دو چیزیں. وہ تیسری چیز وَلَا يَلْتَقِطُ لُقْطَتَهُ، جو مکہ کی گری ہوئی چیز ہے اس کو بھی نہیں اٹھایا جائے گا. إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا، سوائے اس بندے کے جو اس کا اعلان کرے. ہاں جو بندہ اعلان کرنا چاہے نا، ٹھیک ہے، وہ اس چیز کو اٹھا کر اس کی نشانی وغیرہ کے کوئی بتا کر لے لے، کسی کی اگر کوئی رقم یا کوئی چیز گم ہوئی ہے، یا پھر ماشاءاللہ جدید دور کے اندر جس طرح مسجد حرام اور مسجد نبوی کے ساتھ ایک باقاعدہ ادارہ ہے، کوئی بھی گم شدہ چیز ہے آپ اس کو اٹھا لیجئے، لینے کی نیت سے نہیں، تب جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو جا کر جمع کروا دیجئے اس ادارے کے اندر، یہ جائز ہے. چوتھی چیز بیان فرمائی وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهُ، کہ جو مکہ کی گھاس وغیرہ ہے اس کو بھی نہیں اکھیڑا جائے گا. خلا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ گھاس کے لیے. مکہ کی گھاس وغیرہ کو بھی نہیں اکھیڑا جائے گا. فقال العباس رضی اللہ عنہ، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الا الاذخر، یہ جو اذخر گھاس ہے نا اس کی اجازت دے دیجیے، اس کو اکھیڑنے کی اجازت دے دیجیے مکہ کی حرمت یا حرم کی حدود کے اندر بھی۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَبُيُوتِهِمْ، کیونکہ اذخر جو گھاس ہے نا یہ قین کہتے ہیں لوہار کو، یہ لوہار کے لیے ہے، وہ بٹی میں ڈال کر اس سے آگ وغیرہ جلاتا ہے، لوہے کو تپاتا ہے، یہ اس کے لیے ہے۔ وَبُيُوتِهِمْ، اور لوگوں کے گھروں کے لیے ہے، تو اس کی اجازت دے دیجئے۔ اس گھاس کو چھتوں وغیرہ پر ڈالا جاتا ہے۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا الاذخر، ہاں ٹھیک ہے، اذخر کی اجازت دے دی، اذخر کی اجازت دے دی کہ وہ اس کو کاٹا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ مکہ کے درخت وغیرہ یا گھاس پھوس وغیرہ کو نہیں کاٹا جا سکتا۔ اللہ اکبر، یہ مکہ کی حرمت ہے۔ القین کا کیا مطلب ہے؟ الحداد، مطلب لوہار۔ اب آتے ہیں جی مکہ کی جہاں حرمت کا ذکر آیا، اب مکہ کے اندر شکار نہیں کیا جا سکتا، انسان کو یا کسی جانور کو قتل نہیں کیا جا سکتا، تو وہیں پر شریعت کے اندر کچھ جانوروں کو استثناء حاصل ہے کہ ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، جس طرح پودوں کے اندر اذخر نامی گھاس کو استثناء حاصل ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو وہ جانور کون سے ہیں؟ باب ہے جی باب ما یجوز قتلہ، یہ باب ہے اس کے بیان کے بارے میں جن کا قتل کرنا جائز ہے، وہ چیزیں جن کا قتل کرنا جائز ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خمس من الدواب کلہن فاسق، 5 جانور ایسے ہیں سارے کے سارے فاسق ہیں۔ یہ 5 کے 5 جانور کیا ہیں؟ فاسق ہیں۔ یقتلن فی الحرم، ان 5 کے 5 جانوروں کو حرم کے اندر بھی قتل کیا جائے گا، مطلب ان کو استثناء حاصل ہے، یہ نہیں کہ ان 5 میں سے کوئی جانور دیکھے اور اس کو اس وجہ سے چھوڑ دے کہ مکہ حرمت والی جگہ ہے، اس جانور کو نہیں قتل کیا جائے گا، نہیں، حرم کی حدود کے اندر بھی ان جانوروں کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہ جانور کون سے ہیں جی؟ نمبر 1 الغراب، کوا، نمبر 2 الحداء، چیل، نمبر 3 والعقرب، اور بچھو، نمبر 4 والفأرۃ، اور چوہا، نمبر 5 والکلب العقور، اور باولا کتا، عزکم اللہ۔ یہ 5 جانور ایسے ہیں کہ انہیں حرم کی حدود کے اندر بھی قتل کر دیا جائے گا، ادروائز کسی جانور کو حرم کی حدود کے اندر شکار کرنا یا قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب یہ 5 کیوں؟ کیونکہ یہ 5 کے 5 دیکھیں، ان کے لیے حدیث میں لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ فاسق، اور نچلی حدیث دیکھیے صحیح مسلم کی، تقتل 5 فواسق فی الحل والحرم، 5 کو قتل کیا جائے گا، یہ فواسق ہیں حل و حرم کے اندر۔ حل کہتے ہیں نا جو حرم کی حدود سے باہر ہے، چاہے یہ حرم کی حدود سے باہر ہیں یا حرم کی حدود کے اندر انہیں قتل کیا جائے گا۔ غراب، اچھا علماء کرام نے کہا یہ جو ہمارے یہاں بلیک کلر کا کوا ہے، اس سے مراد وہ غراب نہیں ہے، اس سے مراد وہ ایک چتکبرا کوا ہے جو بہت نقصان دیتا ہے، خاص کر قدیم زمانوں میں جب گھر کچے وغیرہ ہوتے تھے، لوگ اپنا سامان باہر رکھ دیتے تھے، تو یہ اکثر کوا، چیل وغیرہ لوگوں کا سامان لے اڑتے تھے اور نقصان کا باعث بنتے تھے۔ فواسق اسی لیے کہا گیا کہ یہ لوگوں کے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ باقی عقرب ہے، ظاہر بات ہے وہ ڈس لیتا ہے، نقصان کا باعث بنتا ہے۔ الفأرۃ ہے، چوہیا ہے، چوہیا کیا کرتی ہے؟ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک چوہیا نے وہ چراغ کو انڈیلا اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چٹائی پر یا جس کپڑے پر تشریف فرما تھے اس کو آگ لگا دی۔ تو یہ شریر جانور ہے، یہ شریر حشرات الارض میں سے ہے، چوہیا وغیرہ۔ اور کلب العقور، عقور کی آگ، مطلب ہر کتے کو نہیں قتل کیا جائے گا، جو عقور ہے، باولا کتا ہو چکا ہے، دوسروں کو کاٹنا شروع ہو گیا، اس کو قتل کیا جائے گا۔
الحداءۃ بکسر الحاء وفتح الدال، الحداء کا مطلب کیا ہے جی؟ چیل وغیرہ۔ چلیے جی، یہ ہمارا باب ہوا جن جانوروں کا قتل کرنا جائز ہے۔ اب ہم آتے ہیں اگلے باب کی طرف، اور وہ ہے باب دخول مکہ وغیرہ، مکہ اور مکہ کے علاوہ باقی کسی جگہ پر، یا پھر مکہ میں داخل ہونے کا اور اس کے علاوہ باقی کچھ چیزوں کا باب۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اس باب کے اندر مکہ میں داخلے کا تذکرہ بھی آئے گا اور کچھ اور احکام و مسائل بھی آئیں گے۔ اور امام عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ اس میں حدیث لے کر آئے ہیں حضرت انس بن مالک کی، کیا انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ عام الفتح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے فتح کے سال، جس سال مکہ کو فتح کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے۔ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر مغفر تھا۔ مغفر کس کو کہتے ہیں جی؟ مغفر کہتے ہیں خود کو، وہ جو ایک لوہے کی بنی ہوئی ٹوپی ہے جسے جنگ کے اندر استعمال کیا جاتا تھا تاکہ دشمن کے وار سے محفوظ رہا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر مغفر تھا، خود۔ فلما نزعہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب چونکہ مکہ میں داخل ہو گئے، مکہ فتح ہو گیا، جنگ کا خدشہ ٹل گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خود کو اتارا۔ جاءہ رجل، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، اور وہ کہنے لگا کہ ابن خطل متعلق باستار الکعبہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو ابن خطل ہے نا وہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ چپٹا ہوا ہے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اقتلوہ، وہاں جا کر اس کو قتل کر دو۔ اب ابن خطل کون تھا؟ ابن خطل یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں کیا کرتا ہے۔ اس نے 2 لونڈیاں رکھی ہوئی تھیں، تو یہ کیا کیا کرتا تھا کہ ان لونڈیوں کو اشعار لکھ کر دیا کرتا، پھر وہ جا کر پورے مکہ میں وہ اشعار پڑھا کرتی تھیں، ان کو گنگنا کر پڑھا کرتی تھیں، اور ان اشعار کے اندر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتا، گستاخی امیز۔ اب چونکہ یاد رکھیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہ لیتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی جان کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ ہاں، اگر دیکھتے کہ اللہ کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے تو پھر اللہ کے لیے انتقام لیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں، جو کسی بھی نبی رسول کی گستاخی کرتا ہے نا، در حقیقت وہ حرمت کو پامال کر رہا ہوتا ہے، مقام رسالت کی، دین اسلام کی، اور نبی کی گستاخی گویا یہ اللہ کی بھی گستاخی ہے، کیونکہ اللہ نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر فائز کیا۔ تو اس وجہ سے یہ اتنا شنیع اور اتنا برا کام ہے، بڑا گناہ ہے کہ اس کی معافی شریعت اسلامیہ میں ہے ہی نہیں۔ بعض علماء نے تو یہاں تک کہا کہ اگر گستاخ رسول توبہ بھی کرے تو اس کو پھر بھی قتل کیا جائے گا۔ اب ہوا یہ کہ ابن خطل نے جب دیکھا کہ مکہ تو فتح ہو گیا، مسلمان تو آ گئے، اور میں تو بہت تکلیف پہنچایا کرتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اشعار وغیرہ کے ذریعے، تو اب مجھے تو نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس نے کیا کیا، یہ جا کر بیت اللہ کی کپڑے کے ساتھ لپٹ گیا، اس کے غلاف کے ساتھ لپٹ گیا تاکہ مجھے قتل نہ کیا جائے۔ یعنی اس کے دل میں یہ تھا کہ صحابہ کرام دیکھیں گے کہ بندہ جو ہے وہ بیت اللہ کے کپڑوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے تو اس کو نہیں قتل کیا جائے گا۔ تو واقعتاً ایسے ہی ہوا، صحابہ کرام کے دل میں خیال آیا کہ چلے مکہ میں تو قتال کی اجازت دی گئی ہے، لیکن بیت اللہ کے اندر اور پھر بیت اللہ میں بھی کعبۃ اللہ کے غلاف کے ساتھ لپٹا ہوا ہے۔ تو وہ گئے، جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر
کعبہ کی چادروں کے ساتھ بھی لپٹا ہوا ہے تو اس کو قتل کرو۔ اللہ اکبر۔ تو کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ صرف مکہ کے اندر حرم کی حدود بلکہ مسجد حرام اور کعبۃ اللہ، ان تمام چیزوں کی حرمت کو حلال کر دیا گیا تھا کچھ وقت کے لیے، ایک دن کا کچھ حصہ۔ تو اب چاہے وہ وہاں پر ہے، جاؤ اس کو وہاں بھی قتل کرو۔ اگلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل مکہ من کدائن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے کدا نامی جگہ سے، کدا نامی جگہ سے مکہ میں داخل ہوئے، من الثنیۃ العلیٰ التی بالبطحہ، یہ جو بطحہ کی طرف جو ایک بلند پہاڑی ہے، پہاڑی اس طرف سے، گھاٹی اس طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے۔ وخرج من الثنیۃ السفلی، اور پھر مکہ سے جب نکلے تو جو نچلی طرف کی پہاڑی ہے اس طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل گئے۔ اللہ اکبر۔ تو چونکہ باب چاہ رہا تھا نا مکہ میں داخلے کا، تو پھر یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے تو کہاں سے داخل ہوئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدا کی طرف سے داخل ہوئے۔ آج ہم اسی باب کو مکمل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ باب التمتع سے انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے پڑھیں گے، جو تمتع کا مطلب ہے جو حج کی 3 قسمیں ہیں، تمتع، قران، افراد، اس سے انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں پڑھیں گے۔ اگلی حدیث ہے عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث سے کہتے ہیں کہ داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البیت واسامۃ بن زید وبلال وعثمان بن طلحہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں اس گھر میں داخل ہوئے، اور حضرت اسامہ بن زید داخل ہوئے، حضرت بلال داخل ہوئے، حضرت عثمان بن طلحہ داخل ہوئے، یہ چاروں داخل ہوئے۔ فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ، پھر داخل ہو کر انہوں نے دروازے کو بند کر لیا۔ اب دروازے کو بند کر لیا، فَلَمَّا فَتَحُوا، جب انہوں نے دروازے کو کھولا، كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ، تو میں سب سے پہلے تھا جو داخل ہوتا۔ جیسے دروازہ کھلا کعبۃ اللہ کا تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں سب سے پہلے داخل ہوا۔ فلقیت بلالا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت بلال سے ملا، فسألتہ، میں نے ان سے سوال کیا، هل صلی فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھی ہے؟ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نماز پڑھی ہے۔ کہاں؟ بین العمودین الیمانیین، یہ جو 2 یمانی عمود ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ستونوں کے درمیان نماز پڑھی ہے۔ بیت اللہ کے اندر جو عمود ہیں، ستون ہیں، ان میں سے 2 یمن والی طرف ہے، جن کو رکن یمانی والی طرف ان کو یمانی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت بلال نے بتایا ہاں یہ جو 2 رکنے، یہ جو 2 یمانی عمود ہیں، ستون ہیں، ان کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے۔ اللہ اکبر۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی یہ شرف و منزلت عطا کرے کہ کبھی ہم بھی کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے، آمین۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 2 ستونوں کے درمیان نوافل ادا کیے، ہم بھی جائیں اور وہاں جا کر نوافل کو ادا کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے کعبۃ اللہ کے اندر چاروں طرف کسی بھی طرف رک کر کے نماز ادا کی جا سکتی ہے، جس طرح مسجد حرام کے اندر آپ مسجد حرام کی جس طرف بھی ہوں، چاروں اطراف میں سے آپ منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی۔ عن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہ جاء الی الحجر الاسود فقبلہ، حضرت عمر حجر اسود کے پاس آئے اور آ کر اس کو بوسہ دیا۔ وقال، اور کہنے لگے، انی لا اعلم انک حجر، مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ تو ایک درخت ہے، ایک پتھر ہے، میں جانتا ہوں
انی لأعلم، بے شک البتہ میں جانتا ہوں، انک حجر، کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نقصان دے سکتا ہے نہ تو فائدہ دے سکتا ہے، تو بس ایک پتھر ہے۔ ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اور اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تجھے بوسہ دے رہے تھے تو میں کبھی بھی حجر اسود تجھے بوسہ نہ دیتا۔ اللہ اکبر! یہ کون فرما رہے؟ حضرت عمر۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ حجر اسود کو مخاطب کر کے اس کو بوسہ دیا۔ یعنی آپ دیکھیے نا، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو قدیم زمانے کے اندر، ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو باقاعدہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان پتھروں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند سال کی محنت سے، دعوت سے، ان کی زندگیوں میں انقلاب آ گیا، زندگیوں میں ایسی تبدیلی آ گئی کہ حضرت عمر حجر اسود سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے حجر اسود، مجھے پتہ ہے کہ تو پتھر ہے، تو کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا۔ اتنا فضیلت والا پتھر، اس کے باوجود عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ پتھر کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا۔ اور پھر فرمانے لگے، اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا نا کہ تجھے بوسہ دے رہے تھے تو میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ ہاں، میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بوسہ دے رہے تھے تو میں اس وجہ سے تجھے بوسہ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر! ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت قال کہتے ہیں، طاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع علی بعیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا حجۃ الوداع کے موقع پر ایک اونٹ پہ، ایک اونٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا۔ یستلم الرکن بمحجن، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہیں تو اب ظاہر بات ہے حجر اسود کا جب بوسہ لینے کا وقت آیا تو پھر کیسے بوسہ لیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ سے اترے نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جب حجر اسود کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محجن کہتے ہیں لاٹھی کو، عصا کو، اس عصا کے ساتھ استلام کر لیا، لاٹھی کو حجر اسود پر لگا لیا اور اس کو چھو لیا۔ یہ ہے استلام۔ بولے یہ کیا ہے؟ استلام۔ نیچے معنی بتایا گیا ہے کہ المحجن کا مطلب ہے عصن محنیت الراس۔ محجن کہتے ہیں ایسی لاٹھی کو جو آگے سے تھوڑی سی جھکی ہوئی ہو۔ بولے ایسی لاٹھی جو آگے سے تھوڑی سی جھکی ہوئی ہو، مائل ہو، اس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ المحجن۔ کیا کہتے ہیں جی؟ المحجن۔ بیچ سے دو حدیثیں رہ گئی، انشاءاللہ ہم ان کی طرف آتے ہیں۔ جی، انا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، لم ار النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستلم من البیت الا الرکنین الیمانیین، میں نے نہیں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بیت اللہ کا استلام کر رہے ہیں مگر دو یمانی ارکان، رکنین، دو رکن، دو کونے۔ رکن اصل میں لفظی معنی ہے اس کا نکر، کونا۔ دو جو یمنی کعبۃ اللہ کے کونے ہیں نا، اچھا یمنی کونے سے مراد کون ہے؟ ایک وہ جو رکن یمانی والی سائڈ ہے، ایک حجر اسود۔ تو یہ جو دو کونے تھے، حجر اسود جہاں نصب تھا اور جو رکن یمانی کی طرف جو کونا ہے، ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استلام کیا۔ اور یاد رکھیں جب بوسے کا جب وقت آئے گا نا، ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں وہ جو حجر اسود کا تو بوسہ لینا مشروع ہے، وہ جا کر رکن یمانی کا بھی بوسہ لیتے ہیں۔ نہیں، رکن یمانی کا بوسہ نہیں لیا جائے گا، اس کا استلام ہے۔ استلام کا مطلب ہے اس کو چھونا، بس اس کونے پر ہاتھ پھیرا جائے گا اور حجر اسود کا بوسہ لیا جائے گا۔ اور اگر رش وغیرہ ہے، حجر اسود کا بوسہ لینا ممکن نہیں ہے، تو پھر سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ حجر اسود کو ہاتھ پھیر کر ہاتھ کا بوسہ لے لیا جائے گا۔
یہ بھی ممکن نہیں تو لاٹھی وغیرہ سے مس کر لیا جائے گا، یہ بھی ممکن نہیں تو آخری صورت ہے کہ حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے اللہ اکبر کہہ کر، پہلا اگر چکر ہے طواف کا تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، اور باقی چکروں میں اللہ اکبر کہہ کر چکر شروع کر لیا جائے گا۔ اب یہاں پر اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب وہ ہاتھ بلند کرتے ہیں حجر اسود کی طرف تو وہ اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ پہ بوسہ دیتے ہیں۔ نہیں، ہاتھ پہ بوسہ تب دیا جائے گا جب آپ کا ہاتھ حجر اسود کو ٹچ ہوا ہے۔ اب جب ہاتھ ٹچ نہیں ہوا تو پھر حجر اسود، پھر ہاتھ پر بوسہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ صرف اس کو اس کی طرف اشارہ کر دیا جائے گا، اور اگر ٹچ ہوا ہے تو پھر ہاتھ پر بوسہ دیا جائے گا۔ سمجھ آ گئی نا مسئلہ آپ کو؟ تو یہ مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا استعلام کیا۔ دو کونے ہیں، یمانی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ یمن والی سائڈ پر ہے اس کا رخ۔ بیچ میں جو دو حدیثیں رہ رہی ہیں آپ ان کو سن لیجئے۔ ایک واقعہ پیش آیا، واقعہ یہ پیش آیا کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینہ کے اندر ایک بخار کی وبا پھیلتی تھی اور بڑا شدید بندے اس میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے۔ سالانہ یا ہر کچھ عرصے کے بعد وہ وبا پھیلتی تھی، ایک بخار ہوتا تھا، اور اس بخار کو کہتے تھے حمى یثرب، یثرب کا بخار، کیونکہ مدینے کا پرانا نام یثرب ہے تو یثرب کا حمى بخار۔ اب ہوا اس طرح کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مکہ والوں نے یہ بات مشہور کر دی کہ مسلمان بیچارے تو مکہ کے مدینہ کے اندر جو بخار ہوتا ہے حمہ، اس کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکے ہیں، مسلمان بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت عملی یہ اپنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ وہ رمل کریں۔ ایک تو استباء کریں، استباء ہوتا ہے اپنا دایاں کندھا ننگا کرنا 7 چکروں میں، اور رمل ہوتا ہے صرف پہلے 3 چکروں میں۔ رمل ہوتا ہے ذرا وہ جو جس طرح بعض افراد ٹریننگ لے رہے ہوں، فوج وغیرہ کے لوگ، یا کوئی ٹریننگ چل رہی ہو اور جسم کو حرکت دے کر چلا جاتا ہے، قدم اٹھا کر چلنا، اس کو عربی زبان میں رمل کہتے ہیں، یعنی ایسا چلنا جس سے مٹی یا ریت اڑتی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا، مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے کندھے وغیرہ دیکھے کہ ماشاءاللہ مضبوط ہیں، گوشت سے پر ہیں، کوئی کمزور نہیں ہوئے، ان کی چال دیکھی تو ان پہ رعب طاری ہو گیا، اور جو افواہ پھیلی تھی مدینہ کے بخار کے بارے میں وہ ساری افواہ دور ہو گئی۔ اب یہ ہے تو وقتی عبادت تھی، لیکن پھر بعد والے وقت میں بھی یہ سنت جاری ہو گئی کہ آج بھی عمرے کے اندر 7 کے 7 چکروں میں کندھا ننگا کیا جائے، پہلے 3 چکروں میں رمل کیا جائے گا، الا یہ کہ شدید رش وغیرہ کی وجہ سے، جیسا آج کل کے ایام میں ہوتا ہے، رش وغیرہ کی وجہ سے آپ کے رمل سے دوسرے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ جاتی ہے تو پھر رمل نہیں کرنا، پھر آپ نارمل چال چلیں گے، کیونکہ یہ ایک مستحب عمل ہے، سنت ہے، اور مسلمان کو تکلیف نہ دینا یہ ضروری ہے۔ اب حدیث پڑھیے، آپ کو سمجھ آئے گی۔ ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ مکہ تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مکہ میں آئے، فقال المشرکون، تو مشرکون نے کہا انہ یقدم علیکم قوم، تمہارے پاس ایک ایسی قوم آ رہی ہے وہنتہم حمى یثرب، یثرب کے بخار نے انہیں کمزور کر دیا ہے۔ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا ان یرملوا الاشواط الثلاثہ، کہ وہ 3 چکر میں رمل کریں، وَأَن يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيَيْن، اور رکنین کے درمیان چلیں، وہاں پر چلیں اور باقی رمل کریں، وَلَمْ يَمْنَعْهُمْ، اور انہیں منع نہیں کیا یرملوا الاشواط كلها، کہ وہ باقی چکروں میں بھی رمل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انہیں منع نہیں فرمایا، مگر الا الابقاء علیہ، مگر ان پر شفقت کرتے ہوئے،
مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا 3 چکروں میں کیوں ہے رمل، 7 چکروں میں کیوں نہیں ہے؟ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی، شفقت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ 3 چکروں میں ہی کافی ہے تاکہ لوگ مشقت میں نہ پڑ جائیں۔ اللہ اکبر۔ اگلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت، قال کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین یقدم مکہ تھا، کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ مکہ میں تشریف لائے، اذا استلم الرکن الاسود، جب رکن اسود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوا، اول ما یطوف یخب 3 اشواط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کیا کرتے؟ حجر اسود کا بوسہ لیتے یا استلام کرتے، رکن اسود یا حجر اسود جو ہے اس کا استلام کرتے، اول ما یطوف، سب سے پہلے جو طواف کرتے، وہ یخب کا مطلب وہ یہ رمل کرتے 3 اشواط، 3 چکروں میں، 3 چکروں میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمل کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حج سے متعلق کچھ سنتیں ہیں، کچھ طریقہ کار ہیں جو کہ آپ ان ایام کے اندر اللہ کی توفیق سے پڑھ رہے ہیں۔ یہاں تک کا ہمارا موضوع آج ہی تھا۔ انشاءاللہ آنے والا درس ہمارا شروع ہوگا باب التمتع سے، کیونکہ یہ حدیث اگرچہ 5 منٹ کا ٹائم باقی ہے، ہمیں مکمل کر لینی چاہیے، لیکن یہ اتنی طویل حدیث ہے کہ اس کو مکمل کرنے میں ہمیں 10 سے 15 منٹ لگ جائیں گے، تو انشاءاللہ ہم مکمل احکام و مسائل کو بیان بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو بہتر ہے کہ اگلے ہفتے میں انشاءاللہ حدیث 226 سے ہم پڑھیں، جس کے اندر پورا حج کا طریقہ ہے اور تمتع کا بیان ہے کہ جو حج تمتع ہوتا ہے جس کے اندر حاجی جا کر عمرہ کر کے احرام کھول دیتا ہے اور پھر 8 ذی الحجہ کا انتظار کرتا ہے تاکہ وہ منا جائے، اور حج کے دیگر احکام و مسائل بھی انشاءاللہ آنے والے چیپٹر کے اندر آئیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے۔ وما توفیقنا الا باللہ، صلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔